کہ ہمیں موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو جناب بزرگ غفاری نے کہا کہ اگر انسان کے دو گھر ہوں، دو مکان ہوں، ایک اس نے سجا رکھا ہو، دوسرا اجاڑ رکھا ہو، ایک بہت ہی سجا ہوا بسا ہوا گھر ہو، دوسرا بہت ہی اجڑا ہوا خراب گھر ہو، کیا کبھی کوئی تم نے دنیا میں ایسا آدمی دیکھا کہ جسے اچھے اور بسے ہوئے گھر کو چھوڑ کے اجڑے ہوئے گھر میں رہنے کا شوق ہو؟ کہا نہیں، ہر انسان چاہے گا کہ اس بسے ہوئے گھر میں رہے، اجڑے ہوئے گھر میں کون رہے گا؟ کہا ہم نے یہی کیا، ہم نے دنیا بسا لی ہے، قبر اجاڑ دی ہے۔ اب اجڑی ہوئی قبر میں کون رہنا پسند کرے گا؟ بسی ہوئی دنیا میں ہر انسان رہنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا بسا رکھی ہے، قبر اجاڑ رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا قبر کو بھی بسانا سیکھتے ہیں، کیونکہ قبر کو بسانا، انسان نے زیادہ وہاں رہنا ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے، تو آئیے آخرت کو ہم بسائیں، دنیا کو بسانے کی کوششیں زیادہ نہ کریں۔ ہم نے دنیا بہت زیادہ بسائی ہے۔ آئے ذرا عزیزان گرامی، دنیا میں کس چیز سے زیادہ انسان کو محبت ہونی چاہیے؟ عزیزان گرامی، دنیا میں ہر انسان چند ایک چیزیں ضرور چاہتا ہے اپنے لیے، ایک آسائش چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، آسائش اور سکون ہے۔ آئیے ذرا چند ایک اور چیزیں پیش کروں گا۔ اور ہر انسان محبت چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ ساری چیزیں اہل بیت سے وابستہ کر دی جائیں تو ہر چیز کی لذت کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ محبت جب دنیا سے لگا کے رکھیں گے تو کبھی بھی اس میں لذت نہیں آئے گی۔ بادشاہ سے بھی جا کے سوال کریں گے تو یہ کہے گا کہ کچھ نہ کچھ میری زندگی میں مسنگ ہے، کوئی کمی واقعہ ہے۔ اگر یہی محبت اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو فقیر سے بھی سوال کریں گے تو آپ کو چلا چلا کے کہے گا کہ میرے پاس ایک ایسی شے ہے جو کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ محبت آل محمد ایسی عجیب و غریب شے ہے۔ جناب ابو ذر غفاری جب معاویہ نے چاہا نا کہ انہیں خرید لے تو ان کے لیے اس زمانے میں ظاہراً 20,000 درہم یا دینار ان کے لیے سونے کی اشرفیاں، دینار سونے کی اشرفیاں تھی، درہم چاندی کے سکے، تو ان کے لیے جو ہے وہ 20,000 ایک اپنے غلام جو بہت تیز زیرک، بہت ہی سمجھدار غلام تھا، اس سے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر ابو ذر نے یہ پیسے رکھ لیے۔ تو وہ فوراً جناب ابو ذر کے پاس آیا، کہا کہ ابو ذر یہ 20,000 دینار تمہارے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ تو کہا یہ سارے شام والوں کو ہدیہ مل گیا؟ Does everyone in Syria has something similar? A similar gift? اسے نہیں، یہ آپ کے لیے خصوصی ہدیہ ہے۔ کہا میں اس قسم کے اسپیشل ہدیے نہیں مانتا، کیونکہ اس سے کچھ خریدنے کی اور کچھ اور بے ایمانی کی بو آتی ہے۔ کہ نہیں یہ آپ رکھ لیجئے، آپ کو ضرورت ہے۔ کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کہ نہیں آپ بہت نادار ہیں، غریب ہیں، you're in need۔ خلاصہ یہی، بہت قائل کرنے کی کوشش کی، آپ بہت غریب ہیں، آپ یہ پیسے رکھ لیجئے۔ کہا میں غریب نہیں ہوں، اب مجھے غریب مت کہنا، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں۔ توکل دیکھیے ان کا۔ کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی میں آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ توکل دیکھیے ان کا۔ کہا کہ نہیں اگر آپ اپنے کپڑوں کو دیکھیے، بہت ہی سادہ، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے آپ کے بہت خراب ہیں، یہ پیسے رکھ لیجئے۔ کہا خبردار دوبارہ مجھے فقیر مت کہنا، دوبارہ غریب مت کہنا۔ فقیر میں نہیں، تیرا امیر ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے۔ میں بہت امیر ہوں کیونکہ میرے پاس حضرت امیر کی ولایت ہے۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات اگر انسان اپنی ناداری کے اندر بھی ولائے اہل بیت سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے تو انسان کو غربت محسوس نہیں ہوگی، بلکہ یہ تونگری میں بدل جائے گی۔ یہ انسان کی غربت خود بخود ختم ہوتی نظر آئے گی۔ آئیے ذرا دنیا کے اندر سکون انسان چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، تو اللہ کہتا ہے میرے ذکر کے علاوہ کسی شے میں سکون نہیں ہے، مجھے چھوڑ کے سکون تلاش کرو گے بے سکونی سے مبتلا ہو جاؤ گے، بے سکونی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں چلے جائیے، ہر انسان دوائیں کھا رہا ہے اور نہ جانے کیسی ادویات ایجاد کر دی گئی ہیں سکون قلب کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ذرا ایک مرتبہ مجھے یاد تو کرو، جس دل میں جس ذہن میں میری یاد ہوگی سکون ہی سکون ہوگا، اور جہاں میری یاد نہیں ہوگی وہ سکون سے خالی دل، سکون سے خالی ذہن ہوگا۔ جناب امیر سے سوال کیا گیا، کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں خدا لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، کیا اللہ کسی جگہ رہتا ہے؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا اچھا اللہ کا بھی کوئی مکان ہے؟ کہا کہا مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، کہ کبھی بھی مومن کے دل کو مت توڑنا، تم خانہ خدا کو تباہ کر دو گے۔ تو کبھی ایک دوسرے کو اذیت مت دو، اسی کے اندر سکون نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اذیتیں دینے سے سکون نہیں ملتا، اذیتیں دور کرنے سے سکون ملتا۔